بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مس ایتھیس کی ویڈیو تھی وائن پارٹی آن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرج۔ اس پر اب میں نے یہ ویڈیو دیکھی نہیں ہے، نہ ہی میں اس طرح کی ویڈیو دیکھتا ہوں۔ بہرحال میں نے یہاں پر ایک کومنٹ لکھ دیا تھا اس ویڈیو میں، پھر بھی یہ ویڈیو ایکچولی میرا خیال ہے بھی بلاک ہو گئی ہے۔ شکر ہے پاکستان میں یہ ویڈیو ہو بھی بلاک گئی ہے، لیکن میں نے دیکھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں نے اس کی ویڈیو پر ایک کمنٹ تو لکھ دیا تھا کہ تم کیسی ایکس مسلم ہو، اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتی ہے، کیسی ایکس مسلم کہتی ہے، اور اس کے ماں باپ مسلمان ہیں اور وہ پاکستان میں رہتے ہیں، اور یہ خود پاکستان میں نہیں رہتی، باہر دبئی، باہر کہیں یو کے وغیرہ میں کہیں رہتی ہے، برطانیہ میں کہیں رہتی ہے، مجھے یاد نہیں ہے، باہر جانے دیں جو بھی ہے، جدھر بھی ہے۔ اس نے ویڈیو بنائی تو اس کی ویڈیو پر پھر میں نے اس کی ٹاپک کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ کومنٹ لکھ دیا کہ وائن پارٹی آن میرج وسلم۔ تو مجھے نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں ہے، پھر بھی میں نے اس کو کومنٹ لکھ دیا کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ شراب کب حرام ہوئی اسلام میں، اور شراب کب تک چلتی الاؤ تھی؟ تو بھائی شراب تو مدینہ کی زندگی میں جا کے حرام ہوئی تھی، جب مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت شراب کی حرمت کا یا اس کے حرام ہونے کا حکم آیا تھا، اس سے پہلے تو الاؤ تھی۔ تو تم کیسی ایکس مسلم ہو، اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتی ہے، مسلمانی قانون اسلام کو، اپنے آپ کو سابقہ مسلمان کہتی ہے اور اپنے ماں باپ کو مسلمان کہتی ہے۔ نہ اس کو اسلام کے بارے میں اتنا نالج اور نہ اس کو پتہ، اگر اس کو پتہ ہوتا تو پھر اس ویڈیو کی کوئی تک نہیں تھی اس کی ٹاپک کے حوالے سے۔ اس کی ویڈیو پر میں نے یہ کومنٹ لکھا، فی الحال جلدی میں ایمرجنسی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ کوئی ہندو بھائی ہیں جنہوں نے ہندی میں، جن کا نام ہندی میں لکھا ہوا مجھ سے تو پڑھنے نہیں ہو رہا، انہوں نے میسیج لکھا اس کا، ان کو میں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو آپ کے میسیج کا سٹیپ بائی سٹیپ جواب دوں گا اور ٹو دا پوائنٹ جواب دوں گا، کوشش کروں گا کہ میری بات اللہ آپ آسان رکھے، آسانی کرے اس میں سمجھنے میں۔ تو آپ کہتے ہو کہ بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کے سبھی مسلمان، جیسا کہ آپ کو اس کے میسیج میں مسلمان کے پوروج جو تھے وہ ہندو ہی تھے، اور ہمیشہ سناتن دھرم دنیا کا سب سے پراچین اور پرامانک دھرم ہے، جو ادیکال سے چلا آ رہا ہے اور انتقال تک رہے گا۔ ہمارے بھگوان اللہ کی طرح جہنم اور، اب یہاں پر میں پہلا پوائنٹ اس کا رکھوں گا یہاں سے، ہمارے بھگوان اللہ کی طرح جہنم اور بھیانک سزاؤں کا ڈر دکھا کر بندے کو ڈراتے نہیں ہیں۔ ہمارے دھرم اور ہماری ایشور کہتا ہے کہ تم جیسا پیڑ لگاؤ گے ویسا ہی پھل تمہیں پڑے گا، پرپت ہوگا، ملے گا، ویسا ہی پھل ملے گا، اور ارتھات اچھے کرم کرو گے تو جنت ملے گی اور برے کرم کرو گے تو جہنم میں جانا ہوگا۔ اب یہاں پہ خود ہی اپنی بات کو ریجیکٹ کر رہے ہو بھائی ہندو بھائی تم، کہ اللہ تعالیٰ جہنم کا ڈر دکھاتا ہے اور تمہارا بھگوان جہنم کا ڈر نہیں دکھاتا، کہ یہ کیا ہے؟ پھر یہ کیا لکھ رہے ہو تم؟ خود ہی اپنی بات لکھ رہے ہو اور اس کو پڑھو اس کو پڑھو کہ تم لکھ رہے ہو کہ ہمارا بھگوان اللہ کی طرح جہنم اور اس کی بھیانک سزاؤں کا ڈر نہیں دکھاتا، وہ بندے کو نہیں ڈراتا۔ وہ کہتا ہے، ایشور کہتا ہے کہ تم جیسا پیڑ لگاؤ گے ویسا پھل پاؤ گے، اور تمہیں ویسا ہی، اور تم اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی۔ یہ والی لائن میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اور اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی اور برے کام کرو گے تو جہنم میں جانا ہوگا۔ تو بھائی پھر یہ جہنم میں جانا کیا ہے؟
تو یہی چیز تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی جو اچھے کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برے کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہاں پر میرا پوائنٹ اوپر سے آ گیا ہے، اب میرا یہاں پہ وہ پوائنٹ ہے جو میں نے تمہیں کومنٹ کی کرنا چاہتا ہوں اصل میں، کہ بھائی ایک مذہب شروع میں جب آتا ہے، اب جس طرح سے ایک بندہ ہے وہ ایک گاڑی ہی بناتا ہے تو ایک مکان ہی تعمیر کرتا ہے، تو اگر وہ اس میں وقتاً فوقتاً رینوویشن نہ کرے، اس کو تبدیل نہ کرے، اس کی بناوٹ نہ کرے، تو آہستہ آہستہ وہ مکان خستہ حال ہو جاتا ہے۔ اب دھرم ایک آیا دنیا میں، اللہ تعالیٰ بھگوان نے انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا، دنیا میں انسانوں کو بھیجا۔ اب کہ بھگوان کو آج کل کے انسان، میں آپ کی مثال، آپ کو اگزامپل دوں گا کہ آپ مثال دیتا ہوں، آپ نے میٹرک تعلیم حاصل کی ہے، MA BA تعلیم حاصل کی ہے، اس کے بعد آپ جاب کر رہے ہو۔ آپ سے اگر میں آپ کے میٹرک کے کچھ سوالات پوچھوں گا کہ بھائی میٹرک میں فنڈامنٹل لاز، کوئی تھیورم، کوئی پیتھاگورس تھیورم ہو گیا، یا کوئی میتھمیٹک کے کوئی کوشچن ہو گئے، یا فزکس کے، کیمسٹری کے کوئی فارمولے لگا لو، سلفیورک ایسڈ وغیرہ، یا کوئی کیمیکل ریئیکشن، تو یہ میٹرک کے بیس کی چیزیں اگر میں آج آپ کو پوچھنا چاہوں گا، تو آپ کو میٹرک کی باتوں میں سے 70% اگر آپ وہ ذہین بھی ہوئے تو آپ کو 70% چیزیں یاد ہوں گی اور 30% چیزیں بھول گئے ہوں گے۔ پھر آپ کی یادداشت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جتنے زیادہ ذہین ہوں گے، جتنے زیادہ عقل مند ہوں گے، جتنے زیادہ ذہین اور قابل ہوں گے، اس حساب سے آپ کی یادداشت بھی زیادہ ہوگی، کم ہوگی۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک دھرم بنایا جو آج سے 1000 سال پہلے ایک وید آئی، میں مانتا ہوں وید کو بھی، میں آپ کے کرسچن بھگوان تو نہیں مانتا، لیکن میں کرشنا کو، رام کو ایز اے نیک بندہ، ایز اے سلیکٹڈ بندہ مانتا ہوں، کیونکہ آپ کے بھگوان نے آپ کی وید کے اندر تو لکھ دیا ہے کہ کوئی دوسرا بھگوان نہیں سوائے ایک کے، اور آپ کے بھرم سترا کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھگوان نہیں دوسرا سوائے ایک کے، ناٹ ان لیس۔ وہ ویڈیو میری یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے، اس میں نے کافی لوگوں سے بحث کی۔ اب یہ وہ اسکرین شاٹ ہیں جو میں اکثر شیئر کرتا ہوں۔ دیر از نو امیج آف ہم اینڈ ہی از ان بورن اینڈ ہی شوڈ بی ورشپڈ۔ اب یہ یجروید چیپٹر 32 شلوک 3، یعنی کہ گاڈ تو وہ ہے جس کی کوئی صورت نہیں اور وہ پیدا کسی سے نہیں ہوا، لیکن آپ کے رام اور کرشنا نے جنم لیا ہے، وہ پیدا ہوئے ہیں، باڈی لیس ہے، پیور ہیں۔ گاڈ انٹرنگ ڈارکنیس ہو ورشپ نیچرل تھنگز۔ پھر یہاں پر آ جاتا ہے نیچے آپ کی اپنشد سویتشرا، بس نام تو آپ پڑھ سکتے ہیں، مجھے تو پڑھنا ہی مشکل ہو رہا ہے۔ دیر از نو لائکنیس آف ہم، فرام ہم کین ناٹ بی سین۔ یہ شترا اپنشد چیپٹر 6 شلوک 9، آف ہم گاڈ دیر از نو پیرنٹ نو لارڈ۔ خدا جو وہ ہے، گاڈ وہ ہے جس کے کوئی ماں باپ نہیں اور اس کا بھی کوئی گاڈ نہیں، یعنی اس کے نہ کوئی ماں باپ ہیں اور نہ اس کے اوپر کوئی گاڈ ہے۔ اب یہ تو آپ کی اپنی اپنشد ہے اور آپ کی اپنی پیپ ہے، آپ کی یہ بھرم سترا، دیر از اونلی ون گاڈ ناٹ ان اے سیکنڈ، ناٹ اے سیکنڈ، نو ون، ناٹ ایٹ اے لیسٹ۔ اور یہی چیز پھر آگے قل هو اللہ احد میں ہے۔ اب یہی چیز ہماری قل هو اللہ احد میں ہے۔ تو بھائی اب یہاں پہ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا نا کہ آپ نے ایک طرف سے اپنی طرف سے آپ نے یہ کلیم کیا کہ اللہ کی طرح کے، آپ کے بھگوان اللہ کی طرح کے بھیانک سزائیں نہیں دیتے۔ سیکنڈلی آپ نے پھر آگے اپنی ہی، کہ ہمارا ایشور کہتا ہے کہ تم جیسا پھل لگاؤ گے، پیڑ لگاؤ گے ویسا پھل پاؤ گے، اور تمہیں پر ویسا پھل ملے گا، اور اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی اور برے کام کرو گے تو جہنم جاؤ گے۔ اب یہ آپ خود لکھتے ہو۔ اب یہاں پر اب اسی چیز کو میں کمپیئر کرنا چاہتا ہوں، تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جب بھگوان نے انسانوں کو پیدا کیا، تو اب میں نے پہلے بھی ابھی کہہ دیا کہ تم نے پیدا کیا تو کیا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے چل کے اس کے بندے کس ٹریک پر نکلیں گے؟
اب اپنی ٹیچنگ کو وہاں پر دیکھ لو کہ گاڈ ہوا ہے جس کے کوئی ماں باپ نہیں، لیکن تم رام کو بھی گاڈ بول رہے ہو، کرشنا کو بھی گاڈ بول رہے ہو، جن کے ماں باپ ہیں۔ اب یا تو آپ کی یہ سٹیٹمنٹ یا جملہ آپ کی بک میں غلط ہے، یا پھر آپ کی عقیدہ غلط ہے، کہیں نہ کہیں تو غلطی آئی ہے۔ اب آپ کہتے ہو کہ بھارت اور پاکستان مسلمانوں کی یہ پوروج تھے، یہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں دلیل نہیں ہے کسی دھرم کی سچائی کی۔ ان چیزوں کو کمپیئر کرو، سٹیپ وائز کمپیئر کریں گے ہم لوگ آگے بھی چل کر۔ میں اس ویڈیو میں صرف اتنی بات بتا دوں کہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کیا پوری دنیا میں سب سے پہلے، یہ ٹھیک ہے اسلام سب سے پہلا مذہب ہے، میں تو یہ مانتا ہوں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس کے بعد 1,24,000 نبی آئے، ان میں سے 26 نبیوں کے نام تو قرآن مجید میں موجود ہیں، جن کے اوپر ہم نام کے ساتھ بلیو کرتے ہیں، اور باقی 1,23,976 نبی ایسے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو گائیڈنس ہے کہ ہم لوگوں نے ان کا بھی احترام کرنا ہے۔ میں بھی اور یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے برائی کے خلاف جنگیں کی، برائی کے خلاف لڑے۔ اب آپ کے رام کرشنا بھی برائی کے خلاف انہوں نے جنگ کی، مہابھارت کے حوالے سے سامنے ہے۔ آپ کے رام نے راون کے خلاف بھی جنگ کی، وہ بھی برائی کے خلاف تھی، لہٰذا ہو سکتا ہے آپ کے رام اور راون بھی، میری نظر سے دیکھا جائے تو ان 1,23,976 نبیوں کے ناموں میں ہو سکتا ہے ان کا نام بھی ہو، اور یہ اعلانیہ ہے یہ ویڈیو کے اوپر، یہ آگے نیٹ پہ بھی جائے گی۔ تو ہم لوگ تو ان لوگوں کو کبھی غلط ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور کہیں کہہ بھی نہیں سکتے، اور کہیں گے بھی نہیں۔ اب ان کی ٹیچنگ اس دور میں تھی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے دور کے آئے۔ آج میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ کو یہ بات بالکل یاد نہیں ہوگی آپ کی وید کب آئی، اور کس کس دور میں اس وید کے ساتھ کیا کیا ہوا، کیا کیا نہیں ہوا، کسی کو نہیں پتہ۔ آپ کے اپنے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کی منوسمرتی کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے۔ آپ کی مہابھارت جو بک ہے وہ صرف ہسٹری کی بک ہے۔ آپ کی منوسمرتی کے اندر مینپولیشن ہوگی، آپ مغلوں پہ الزام لگاتے ہو، واللہ عالم۔ لیکن 1,000 سال سے اوپر کے لوگ ہو گئے ہیں، 1,000 سال تک تو 1,400 سال تو مسلمانوں کے ہیں اور اسلام کے ہیں، اور اس سے بھی 2,000 سال کرسچینٹی کے ہیں، اور اس سے بھی پرانا مذہب ہے، بہت پرانے لوگ ہیں یہ ہندو دھرم۔ اور کیا پتہ کیسے کیسے لوگ آئے ہوں گے، کیا آپ کے سارے پنڈت لوگ اور یہ دھارمک لوگ، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں یہ ایک سوال پوچھ رکھتا ہوں کہ کیا آپ کے پنڈت لوگ یا دھرم لوگ، جو لوگ ان بکوں کے ٹھیکیدار ہیں، جن لوگوں کے پاس یہ بکیں ہیں، کیونکہ اسلام میں تو یہ چیز ہے کہ آج قرآن لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے، آج بھی پورے، اور ورڈ بائی ورڈ موجود ہے، اور لفظ با لفظ موجود ہے، اور اس کو ہر سال تراویح کے اندر مسلمان رمضان میں تراویح کے اندر اس کو دہراتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن وید ہوگی یا بائبل ہوگی یا کوئی بھی کتاب، اس کا ایسا چکر نہیں ہے، اس کے اس طرح اتنی تعداد میں حافظ ان بکوں کے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بڑی ہے، چھوٹی ہے، جیسی بھی ہے، لیکن وہ اس کی حافظ اتنی تعداد میں نہیں ہے۔ اور آپ کے سارے جو پنڈت ہیں، ان میں سے کسی نے کوئی بھی پوائنٹ اپنی مرضی کا اٹھا کر اس میں ڈال دیا ہوگا۔ اب اگر آپ کے مندروں میں سے، میں صاف الفاظ میں کہوں گا کہ مندروں میں سے اگر ایک مورتی کو ہٹا دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ مورتی کی پوجا غلط ہے، تو مجھے بتائیں آپ کے جتنا سونا آپ کے پورے کنٹری میں کسی کے پاس نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ سونا آپ کے صرف مندروں میں ہے، آپ کی ان مورتیوں کے اوپر چڑھایا ہوا ہے، آپ لوگوں نے ان کو پہنایا ہوا ہے۔ تو یار یہ کاروبار کہاں جائے گا؟ یہ کاروبار کدھر جائے گا؟ یہ کاروبار ان لوگوں کا یہ کاروبار کدھر جائے گا؟ یہ جتنے بھی لوگ ہیں مندر میں مورتیاں بنا کے رکھتے ہیں،
کیا وید میں کہیں پر حکم دیا گیا ہے کہ تم مندر میں مورتی لگا کر، مورتی بنا کر اس کے اوپر گلے میں لاکٹ ڈال کر اس کی پوجا کرو؟ آپ گنیش کے پتھر پر، شیو کے پتھر پر وہ دودھ ڈالتے رہو، آپ کا غریب بیر بھوکا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک سمجھ سے بالاتر ہیں کہ بھائی آپ کی وید کے اندر اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے۔ وید کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ گاڈ تو وہ ہے، میں نے دکھا دیا آپ کو ثبوت کے ساتھ کہ گاڈ تو وہ ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور وہ اس کے اوپر کوئی خدا نہیں ہے۔ گاڈ تو وہ ہے، اس گاڈ نے اس دنیا کو بنایا اسلام کے مطابق۔ اب میری بات پوائنٹ سن لینا، ہمارے اسلام کے مطابق اس خدا نے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور جس کے اوپر کوئی دوسرا خدا نہیں، اس خدا نے اس کائنات کو بنا دیا۔ کائنات کو بنانے کے بعد اب یہاں پر ڈفرینشیٹ کرنا اپنی بھی اور میرے اسلام کو بھی، کائنات کو بنانے کے بعد آپ کے دھرم کے مطابق لکشمنی اور اس کو لگا دیا ایز اے فائنینسر اس کائنات کو چلانے کے لیے۔ اس کائنات کو چلانے کے لیے آپ کے برہما نے کائنات بنا دی اور بنا کر سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر سو گیا، بیٹھ گیا اور ختم، اس کا کردار ختم آپ کے مطابق۔ اب آگے آ جاتا ہے آپ کا بھگوان وشنو اور سرسوتی اور اس طرح مجھے یاد نہیں ہے یار، بہرحال میں نے سنا تھا آپ کے 3 گاڈ ہیں اور گاڈیس ہیں، جن میں ایک گاڈ کا کام ہے دنیا کو چلانا اور ایک گاڈ کا کام ہے دنیا کو چلانا، دوسرے گاڈ کا کام ہے جس طرح سے شیوا اور میں خیال ہے پاروتی، جنہوں نے اس کائنات کو تباہ کرنا ہے۔ ایک ہے جس نے چلایا، ایک ہے جس نے بنایا، برہما، اور برہما نے کائنات کو بنا دیا۔ ایک گاڈ وہ ہے، اس نے بنانے کے بعد وہ اسکرین سے آؤٹ ہو گیا، اب اس کا دخل ختم ہو گیا اکارڈنگ مجھے جس طرح سے سمجھ آئی۔ اس کے بعد دوسرا ایک ہے لکشمی کے ساتھ جو ان کے گاڈ ہیں، مجھے ان کے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، وہ ہیں، ان کا کام ہے دنیا کو چلانا۔ اب وہ دنیا کو چلا رہے ہیں جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی، اب وہ دنیا کو چلا رہے ہیں۔ اب یہ سارا کام ان کی ذمہ ہے۔ آج کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک تباہ ہوگی، اس درمیان میں جتنا کام ہو رہا ہے سب کا سب کی کام کی ذمہ داری یہ آپ کے لکشمی والا جو بھگوان ہے ان کی ہے۔ آپ کا وہ بھگوان برہما جنہوں نے کائنات بنا دی وہ چھوٹی چلا گیا۔ آپ کا اگلا بھگوان جو شیوا ہے، جنہوں نے قیامت لانی ہے، جو قیامت لائے گا، اب وہ بھی اس وقت فری ہے، ان کے پاس بھی اب کوئی کام نہیں، وہ بھی فری ہے۔ دیکھا جائے، یہ میرا کامن سینس ہے، مجھے غلطی ہوا، جہاں پہ غلط ہوا تو مجھے سمجھانا۔ اب وہ بھی فری ہے۔ آپ کا سارا جو دور ہے، ہزاروں سال گزر کے 10-20 ہزار سال گزر چکے ہیں، آپ کا لکشمی اور یہ جو ہے یہ پوری دنیا کے لوگوں کو سنبھال رہے ہیں، ان کو پیسے وغیرہ بھی دے رہے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا بلیف ہے۔ اب اسلام کا یہاں پر کیا نقطہ نظر ہے بھائی؟ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد نبیوں کو انسانوں کو سمجھانے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا۔ اب اوپر جو کروانے چاہ رہا ہوں میں وہ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی، دنیا بنانے کے بعد اس نے اس دنیا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، 2 فرشتے ہیں، فرشتوں کے ذمہ لگا دیا کہ تم جو ہو اس دنیا کا نظام چلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے میکائیل اور اسرافیل ان لوگوں کے ذریعے، ان فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام کو چلا رہے ہیں، اور یہ چلتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا۔ پھر ایک فرشتہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اسرافیل علیہ السلام، اس کا کام ہے آپ کے شیوا جی والا بھگوان والا، کہ وہ اللہ کا حکم ہوگا تو وہ سور پھونکے گا اور قیامت لے آئے گا۔ اب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اسرافیل
میکائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے، یہ جبرائیل علیہ السلام، یہ فرشتے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام لوگوں کے پاس، نبیوں کے پاس وحی لے کے آتے ہیں، یہ چنندہ فرشتے ہیں، یعنی کہ سب کام پیچھے سے اللہ ہی کرنے والا ہے۔ انہوں نے آگے سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، 4 فرشتے بڑے ہیں جو اس دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، 4 فرشتے، اور ان 4 فرشتوں میں یہی خصوصیات ہیں جو آپ کے دھرم میں آپ کی شیوا اور یہ لکشمی کے جو بھگوان ہیں، ان کے کام ہیں۔ اب ایک طرف تو آپ لوگ اب یا تو مجھے خود آپ ٹھیک کرو، میری غلطی آپ ٹھیک کرو کہ آپ کے بھگوان برہما بھگوان نے دنیا بنا دی، لوگوں کو پیدا کر دیا، لوگ آ گئے دنیا میں۔ اب آپ کے برہما بھگوان کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا میں جو کچھ کر رہا ہوں اس پر سب کچھ میرا ہی ادھیکار ہے؟ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اس پہ میری قسمت؟ اب آپ کا جو مجھے بس ان کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن 4 بھگوان ہیں آپ کے، ان 3 بھگوان ہیں، 3 بھگوان میں برہما اور سرسوتی نے یہ دنیا بنا لی ہے، اور اس دنیا کو انہوں نے بنا کر چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ کے اب لکشمن اور یہ جو ہیں یہ آپ کی دنیا کو چلا رہے ہیں، اور شیو اور پاروتی، مجھے نام نہیں پتہ نہیں بس میں صحیح ہوں کہ غلط ہوں، پر مجھے پھر گائیڈ کر دینا یہاں پر اس ویڈیو میں۔ وہ اس دنیا کو تباہ کریں گے، سور پھونک کر تباہ کریں گے، یا جیسے بھی قیامت آئے گی وہ جیسے بھی آئے گی۔ اب آپ کی وید کے اندر کیا پتہ انہی فرشتوں کا نام بدل کر یہ چیزیں رکھ دی گئی ہوں، کیا پتہ وہ فرشتے ہی ہوں، ان کو آپ لوگوں نے بھگوان بنا دیا، جیسے آپ نے رام اور کرشنا کو بھگوان بنا دیا، کیونکہ رام اور کرشنا جنم لے کر دنیا میں آئے، اور آپ کی وید کہتی ہے کہ جو بھگوان ہے وہ پیدا نہیں ہوا۔ لہذا فی الحال اب اس وقت تک کے لیے یہ یہاں تک ہے۔ اگلی ویڈیو میں میں سناتن دھرم میں کو پتنی کے نام سے لیا جاتا ہے، اس پر آؤں گا آگے۔ چھوٹی بچیوں کو سال میں 2 بار اپنے گھر میں، اب یہ آگے آپ کے رواج وغیرہ ہیں، اب ان رواجوں کو کیا ہے کیا نہیں ہے، مجھے ان چیزوں کے بارے میں اتنا نہیں پتہ، لیکن اس حوالے سے میں ایک چیز لے کے آؤں گا کہ آپ کا جو ہولی کا تہوار ہے، یہ تہوار کتنا خطرناک ہے، یہ ہولی کا تہوار کتنا خطرناک ہے، اس پر میڈیکلی ریسرچ ہوئی ہے۔ آپ کے کتنے ایسے تہوار ہیں، اور دیوالی کا تہوار جو ہے پٹاخوں والا، یہ تہوار بھی بہت زیادہ خطرناک ہے انسانوں کے لیے، اسلامی ایک معاشرے کے لیے۔ ہولی کا تہوار ایک ماحول کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ جس طرح کے رنگ اس میں استعمال کرتے ہیں آپ لوگ، اور اس رنگوں سے آپ کرتے ہیں، تو وہ کتنا خطرناک ہے، وہ کتنی پاپولیشن کو نقصان دے رہا ہے، اس حوالے سے بھی ذرا ریسرچ کر لینا۔ آپ لوگوں کی اسی طرح کے تہواروں کی وجہ سے آپ اپنے گنگا جو دریا ہے اس کی حالت دیکھ لو کہ آج وہ اس کی حالت کیسی ہو گئی ہے، کیا ہو گیا اس کو۔ ہمارا آب زمزم دیکھ لو، بالکل کوئی بھی اس میں نیوٹرل ہو کر ریسرچ کر لینا اپنے گنگا پانی کے اوپر بھی، گنگا جل کے اوپر۔ اور اسلام میں نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، جبکہ سناتن دھرم میں یہ 7 جنموں کا بندھن ہے۔ بھائی کانٹریکٹ ہو یا بندھن ہو، یہیں پہ تو آپ لوگوں کا یہ جو ہے مار کھا رہا ہے۔ بھائی اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، یہ بھی چیک کر لینا بھائی۔ ستی کی رسم ہندوؤں میں تھی، عرب میں جب اسلام نہیں تھا تو بچیوں کو پیدا ہوتے وقت دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی
آج بھی انڈیا کے کئی علاقوں میں آپ کے کنٹری میں پولی آندری کی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر چھوٹی بچیوں کی تعداد کم ہے، لڑکیوں کی تعداد کم ہے، جس کی وجہ سے پولی آندری کی جاتی ہے، یعنی کہ ایک لڑکی کی کئی مردوں سے کئی بھائیوں سے ایک ساتھ شادی کر دی جاتی ہے۔ تو بھائی مسلمانوں میں الحمدللہ ایسا کبھی کوئی رواج نہیں آیا۔ آپ عورتوں کی بچیوں کی حقوق کی بات کرتے ہو، چھوٹی بچیوں کے ساتھ تہواروں کی بات کرتے ہو، تو تہواروں کا کیا کہنا ہے؟ تہواروں کا کیا بولنا ہے؟ تہوار تو چلتے رہتے ہیں، تہوار تو بناتے ہی لوگ ہیں، کہ بک کے اندر اور مذہب کے اندر کیا تہوار ہیں، اس کا انسانیت پر یا لوگوں پر کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ تو آگے ہمارے درمیان بحث ہوتی رہے گی، تو ہم کریں گے بات اس پر۔ تو بھائی آپ کے انڈیا میں لڑکیوں کی پاپولیشن کم ہونے کی وجہ سے 1954 تک پولی گیمی اور پولی آندرے ہوتی رہی ہے، پولی آندرے کی وجہ سے، اور پولی آندرے کی وجہ سے ایک لڑکی کی 4 5 بھائیوں سے شادی ہوتی تھی، جو کہ آپ خود سوچ لو کہ کیسا لگتا ہے کہ ایک لڑکی کے 5 ہسبینڈ ہو اور وہ 5 لوگوں کے ساتھ سیکس کر رہی ہو، اور وہ 5 لوگ، کیا کہوں آپ لوگوں کو میں اس بارے میں۔ اب یہ تو آپ لوگوں کے دھرم میں ہے، ستی کی رسم، بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کی رسم، یہ تو ہندوؤں میں تھی۔ مسلمانوں نے آ کر، اسلام نے آ کر عورتوں کو عزت دی، عورتوں کو سب سے پہلے عزت دی، ان کو رحمت بولا۔ دیوی دیوتا تو سائڈ پہ رکھو، عام لوگوں کی میں بات کروں، آپ لڑکیوں کی۔ ہاں جی، تو بھائی دنیا میں 1400 سال پہلے تو چلو اسلام آیا، بالکل مانتا ہوں، اور 2000 سال پہلے کرسچن مذہب آیا، اور آپ کا ہندو دھرم 10,000 سال پہلے آیا ہے، لیکن آج وہ دھرم دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ اسلام جو صرف 1400 سال ہوئے ہیں اسلام کو، اور وہ دوسرے نمبر پر آ چکا ہے، دوسرے نمبر پر پہنچ چکا ہے۔ تو بھائی یہی فرق ہے، اب یہی چیز ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے، اور ہندو دھرم اس سے 10,000 سال پہلے، 8,000 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، اور جو یہ آپ کا ہندو دھرم ہے، یہ صرف اور صرف انڈیا کے اندر اور مسلمان دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، اور 57 ملک مسلمانوں کے انڈر ہیں، جبکہ کرسچن مذہب 2000 سال ہو چکے ہیں، اور ہندو مذہب کو 10,000 سال ہو چکے ہیں۔ یہ صرف انڈیا میں، اور کرسچن مذہب یہ الگ الگ یورپی علاقوں میں موجود ہیں۔ اب اسلام مکہ سے نکلا، مکہ سے شروع ہوا، اور آج 57 ملکوں پر ہے، الحمدللہ اس کی حکومت ہے، اسلام ہے، چاہے نام کا ہے لیکن ہے تو ہے، مسلمانوں کی اندر ہی ہے۔ اور کرسچینٹی بھی اسرائیل سے ہی اسٹارٹ ہوئی تھی میرا خیال ہے، اور یہ اسی عرب کنٹریز سے اس کا آغاز ہوا۔ آج یہ صرف امریکہ اور یورپ میں ہے، جبکہ ہندو دھرم بھی مجھے لگتا ہے یہیں سے سٹارٹ ہوا، کیونکہ دیکھا جائے تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تو ان کو سری لنکا کی زمین پر ایک اماں حوا کو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مصر کی زمین پر دوسری طرف اتارا گیا۔ تو یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ صرف انڈیا میں اس وقت موجود ہے۔ تو اب آپ خود دیکھ لو کہ 10,000 سال گزرنے کے بعد اگر یہی انشاءاللہ اسلام کو 10,000 سال جب ملے تو آپ دیکھ لیں گے اسلام کہاں تک جائے گا، کیونکہ صرف انہی ٹیچنگ کی وجہ سے مسلمانوں کی جو حالات ہیں ان پر دوسری دو رائے ہے ہی نہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مسلمان کنٹریز کے حالات
بہت خراب ہیں، مسلمان کنٹریز کے حالات بہت خراب ہیں اور خراب تر ہیں، اور یہ سب کچھ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ان کی ٹیچنگ ایسی ہیں. اب جو پوائنٹ میں نے آپ کو رکھے، مجھے پتہ ہے ان پوائنٹ کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ایک تو آپ کے بھگوان کے بارے میں کہ آپ کے بھگوان 3 ہیں، ایک برہما، ایک شیوا اور ایک وشنو. یہ 3 بھگوان ہیں. ان 3 بھگوان میں برہما کا رول یہ ہے کہ اس نے دنیا بنا دی، لوگوں کو بنا دیا. اب وہاں پر آج آپ کے برہما کا کیا رول ہے؟ آج کے دور میں آپ کے برہما کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں؟ آج کے دور میں آپ کا لکشمی کے جو بھگوان ہیں، مجھے ان کا نام نہیں آ رہا، پھر میں کہہ رہا ہوں نہیں یاد آیا. اب ان کا رول ہے، اب وہ جو ہے دنیا کو چلا رہے ہیں. تو وہ ایک کریٹر ہے، ایک آپ میری یہاں ایک ان کے ساتھ ہی بات ہوئی تھی، ایک کریٹر ہیں آپ کے بھگوان، اور ایک اس کو چلانے والے ہیں، فائنینسر ہیں، اور ایک ڈسٹرکٹر ہیں. 3 طرح کے آپ کے بھگوان ہیں. اب جو اس نے کریٹر ہے، اس نے کریٹ تو کی، لیکن کریٹ کرنے کے بعد اب وہ کہاں ہے، کیا رول ہے، کیا نہیں ہے. جو چلانے والے ہیں، چلو ان کا رول ہے، وہ کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، جیسا بھی اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ بھگوان کبھی غلط کر ہی نہیں سکتے، وہ کر رہے ہیں. جو ڈسٹرکٹر ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا بھگوان، ہمارے اللہ نے تو دنیا بنانے کے بعد فرشتے اس میں نامینیٹ کر دیے. ایک فرشتے نے سور پھونکا، یہ دنیا بنی. ایک فرشتہ ہے جس نے انسانوں کو، ایک فرشتہ ہے جو اس دنیا میں لوگوں کو ڈیل کر رہا ہے، اس پوری کائنات کو ڈیل کر رہا ہے، چلا رہا ہے، جیسے آپ کا وہ لکشمی والا بھگوان ہے. اور ایک فرشتہ ہے جو انتظار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کا، کہ کب اللہ کا حکم ہوگا اور وہ سور پھونکے گا، قیامت آئے گی، آپ کے شیو بھگوان کی طرح. اب یہ ہماری ٹیچنگ ہے. اب ہماری ٹیچنگ ویلڈ ہے یا آپ کی ٹیچنگ ویلڈ ہے؟ آپ کی ٹیچنگ کے مطابق بھگوان نے کریٹ کر دی، سو گئے. اب آپ کا وہ والا بھگوان جو مین بھگوان ہے، اب آپ کا وہ بھگوان اس وقت کہاں ہے جس نے کائنات بنا دی؟ میرا پھر وہی سوال، وہ بھگوان کہاں ہے جس نے کائنات کو تباہ کرنا ہے؟ اب آپ کا وہ بھگوان کہاں ہے جس کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ آف ہم گاڈ از ون اونلی ون ناٹ اے سیکنڈ، اور گاڈ دیر از نو پیرنٹ نو لارڈ. اب وہ گاڈ آپ کا کہاں ہے؟ وہ بھگوان آپ کا کہاں ہے؟ اب یہ بھگوان، پھر یہ 3 بھگوان کون ہیں اور یہ ایک بھگوان کہاں ہے؟ تو بھائی یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیزیں بنا دیں آپ نے. پھر جہنم اور جنت اور جہنم کا تذکرہ تو ہو گیا. جنت اور جہنم کا تذکرہ میں نے کر دیا کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ کی طرح آپ کا بھگوان جہنم کا ڈر نہیں دکھاتا، سزا کا ڈر نہیں دکھاتا. لیکن آگے چل کے آپ خود ہی لکھتے ہو کہ بھگوان کہتا ہے کہ جیسا پیڑ لگاؤ گے ویسا پھل ملے گا. اور پھر خود ہی لکھتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور برے کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اب خود ہی آپ اوپر کیا لکھتے ہو اور کیا نہیں لکھتے ہو. میری باتوں کا غلط مطلب نہیں لینا. سیکھنے اور سکھانے کے لیے بحث جاری رکھنا. والسلام، خدا حافظ.